السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آصف قمر اور آپ دیکھ رہے ہیں EIV10۔ کیا ہو اگر آپ 40 سال کے ہوں لیکن پڑھنا چاہتے ہوں؟ کیا ہو اگر آپ جاب کرتے ہوں لیکن اپنی پڑھائی بھی کنٹینیو رکھنا چاہتے ہوں؟ کیا ہو اگر آپ اپنی زندگی میں مصروف ہوں لیکن پڑھنے کا من ہو؟ تو ڈسٹینس ایجوکیشن ایک ایسا ذریعہ ہے جہاں سے آپ اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ڈسٹینس ایجوکیشن کیا ہے، اس کی شروعات کب ہوئی اور گورنمنٹ کا اس سسٹم کو لے کر کیا رویہ ہے۔ آئیے پھر ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ ڈسٹینس ایجوکیشن ایک ایسا تعلیم کا ذریعہ جس کی مدد سے اسٹوڈنٹس گھر بیٹھے ہی کئی طرح کے کورسز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اس میں لرنرز کو کلاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ گھر بیٹھے ہی دیے گئے بکس، مٹیریل یا سوشل میڈیا کی مدد سے تیاری کر سکتے ہیں اور سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈسٹینس ایجوکیشن کا مقصد ایسے لوگوں تک ایجوکیشن کو پہنچانا ہے جو ٹریڈیشنل کلاس روم کو اٹینڈ نہیں کر سکتے، یعنی روزانہ کلاس نہیں جا سکتے، اسکول کالج کے دور ہونے کی وجہ سے یا فائنینشلی کمزور ہونے کی وجہ سے یا اپنی دوسری مصروفیات کی وجہ سے اپنی تعلیم کو کنٹینیو نہیں رکھ سکے اور تعلیم یعنی ایجوکیشن سے محروم رہ گئے۔ اس ایجوکیشن سسٹم کو آج آن لائن لرننگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس میں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز ایک دوسرے سے ٹیکنالوجی کے ذریعے جیسے کہ انٹرنیٹ، جی میل، ویڈیو کانفرنس وغیرہ سے جڑتے ہیں۔ ڈسٹینس ایجوکیشن موڈ میں تعلیم حاصل کرنے میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، یہ لائف لانگ لرننگ کو پروموٹ کرتا ہے۔ لرنر وہ سارے سبجیکٹس پڑھ سکتے ہیں جس میں ان کو دلچسپی ہو۔ اس سسٹم میں کلچر اور زبان کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ اس ذریعہ تعلیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دنیا کی پہلی اوپن یونیورسٹی 1969 میں برٹین میں بنی۔ اس کے بعد اس ایجوکیشن سسٹم کو بہت زیادہ کامیابی ملی۔ امریکہ میں آن لائن ڈسٹینس ایجوکیشن کو کورسپونڈنگ اسٹڈی، ہوم اسٹڈی اور ایکسٹرنل اسٹڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، یونیورسٹی آف شکاگو، یونیورسٹی آف فلوریڈا، ان سبھی یونیورسٹیز نے ڈسٹینس ایجوکیشن میں کورسز کی شروعات کی۔ اس کے بعد آسٹریلیا نے اس سسٹم کو ایکسیپٹ کیا، جہاں یہ بہت زیادہ کامیاب رہا، کیونکہ آسٹریلیا میں بہت سے آئلینڈ ہونے کی وجہ سے جیوگرافیکل ڈسٹینس بہت تھی۔ زیادہ دوری کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گھر سے کالج جانے میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کا ریگولر کلاس کرنا بہت مشکل تھا۔ تو لوگوں نے اس سسٹم سے فائدہ اٹھا کر اپنی تعلیمی سفر کو جاری رکھا۔ 1911 میں آسٹریلیا میں یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ نے بہت ترقی کی اور 60% سے بھی زیادہ لوگ آن لائن ڈسٹینس ایجوکیشن کے ذریعے پڑھائی کرنے لگے۔ اگر ہم ایشین کنٹریز کی بات کریں تو 1974 میں علامہ اقبال یونیورسٹی نے ڈسٹینس ایجوکیشن سسٹم کی شروعات پاکستان میں کی۔ اس کے بعد 1980 میں اوپن یونیورسٹی آف سری لنکا نے اس سسٹم کو اپنایا۔ پھر 1990 میں بنگلہ دیش اوپن یونیورسٹی نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اسی طرح ڈسٹینس ایجوکیشن کی شروعات ہندوستان میں 1982 میں ڈاکٹر BR امبیڈکر یونیورسٹی حیدرآباد میں ہوئی۔ اس کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا نے 1985 میں اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کی استھاپنا کی۔ ڈسٹینس ایجوکیشن کے میدان میں یہ یونیورسٹی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ 1991 میں ڈسٹینس ایجوکیشن کونسل کا قیام ہوا، جس کی ذمہ داری ہندوستان میں اوپن یونیورسٹی ایجوکیشن کے سسٹم کو پروموٹ کرنا تھا۔ UGC یونیورسٹی گرانٹ کمیشن نے ہندوستان کی یونیورسٹیز و انسٹیٹیوشنز کو 2013 کے تعلیمی سیشن سے ڈسٹینس ایجوکیشن کے ذریعے کورس آفر کرنے کی منظوری دی۔ IGNOU اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی ڈسٹینس ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے میں بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے۔ یہ 21 اسکولز آف اسٹڈیز، 61 ریجنل سینٹرز، 200 لرنر سپورٹ سینٹر اور 20 غیر ملکی انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں 30 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کے تعلیمی سفر کو پورا کر رہا ہے۔ یونیورسٹی تقریباً 200 سرٹیفکیٹ ڈپلومہ ڈگری اور ڈاکٹریٹ پروگرام آفر کرتی ہے۔ اسی طرح مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ڈسٹینس ایجوکیشن کے ذریعے سالوں سے تعلیم کو پروموٹ کر رہی ہے۔ یہ 3 PG، 3 UG اور 8 PG ڈپلومہ آفر کرتی ہے۔ 1 لاکھ سے بھی زیادہ رجسٹر افراد پورے ہندوستان میں 169 اسٹڈی سینٹرز میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ڈسٹینس ایجوکیشن سسٹم کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف انڈیا نے قیدیوں کے لیے بھی ڈسٹینس ایجوکیشن کا آغاز کیا ہے، جس میں ڈسٹینس ایجوکیشن کے سبھی ارینجمنٹس اور ایڈمنسٹریشن کے لیے اسٹیٹ گورنمنٹ ذمہ دار ہے۔ منسٹری آف ہوم افیئرز نے سبھی اسٹیٹ گورنمنٹ کو تجویز کیا کہ جیل میں اسٹڈی سینٹر بنائے جائیں اور قیدیوں کی تعلیم کے لیے نیشنل اوپن اسکول
डिस्टेंस एजुकेशनल बोर्ड और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह के ज़रिए ऑफ़र किए गए तालीमी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए वर्कशॉप्स का अहतमाम करें। 2016 में एक मैनुअल में कैदियों की तालीम के मुतालिक कहा गया कि जेल में दाखिले के वक्त कैदियों को उनकी एजुकेशनल कैपेबिलिटी की बुनियाद पर रखा जाए और उन्हें मज़ीद सीखने सिखाने के लिए उनके पसंदीदा सब्जेक्ट्स को सिलेबस में शामिल किए जाएं और कैदियों की डेवलपमेंट पर ध्यान दिए जाने पर भी उन्होंने बात की। डिस्टेंस एजुकेशन मोड में स्टूडेंट्स इन तरीक़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं: ई टेक्स्ट मटेरियल्स, लाइव वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो विजुअल इंटरैक्टिव सेशंस, ऑडियो पॉडकास्ट और सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो। अगर आपको हमारी मेहनत और रिसर्च अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हौसले को बढ़ाएं। अब आपसे मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी ख़ास मौजू, किसी ख़ास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।